تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات عشاء کی نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ کل صبح میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے حوالے کروں گا اور اس کی قیادت میں پھر آگے صحابہ جا کر غزوہ کریں گے، لڑائی کریں گے، اللہ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ صبح ہوئی تو ہر شخص اس انتظار میں ہے کہ آج پتہ نہیں یہ اعزاز، یہ شرف کس کو ملتا ہے۔ تو آپ نے صبح نماز سے فارغ ہو کر پوچھا کہ این علی بن ابی طالب، کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو بتایا گیا اللہ کے رسول ان کی آنکھیں خراب ہیں، آنکھیں درست نہیں ہیں، آنکھوں میں مسئلہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے باوجود آپ ان کو بلا کر لائیں۔ بلا کر لایا گیا، آپ نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پہ لگایا اور آنکھیں بالکل تندرست ہو گئی کہ جیسے بالکل کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے جناب علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو شفا عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ غار کے اندر ایک سانپ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پہ ڈنگ مارا تھا، اور وہ زہر جو تھا وہ سرایت کرتا جا رہا ہے، درد بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ آپ کے آرام میں، آپ کی نیند میں خلل واقع ہو، اپنی ٹانگ کو حرکت نہیں دے رہے۔ لیکن جب شدت بڑھ گئی درد کی تو اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو گرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا گرا۔ اللہ کے رسول بیدار ہوئے، پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا؟ تو انہوں نے جب یہ ماجرا بتایا، اللہ کے نبی نے اس موقع پر بھی اپنا لعاب جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر لگایا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ ذرا غور فرمائیں کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لعاب دہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا اور شفا مل گئی، تو اس میں ان کے لیے ایک اعزاز ہے، تو کیا خیال ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے اعزاز نہیں ہے کہ ان کی بھی تو ایڑی پر لعاب دہن لگا تھا اور اللہ نے ان کو بھی شفا عطا فرمائی تھی؟ تو لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کے مقام کو بھی نہ ان کے مقام سے گرانا چاہیے، نہ ان کو ان کے مقام سے بڑھانا چاہیے۔ جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دینا چاہیے، ماننا چاہیے۔ تو جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام امت کا اس بات پہ اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ نبیوں رسولوں کے بعد جو سب سے افضل شخصیت ہیں وہ جناب ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لعاب لگایا، آنکھیں تندرست ہو گئیں، آپ نے جھنڈا پکڑایا، فرمایا علی جاؤ، جا کر لڑائی کرو۔ علی رضی اللہ عنہ اس وقت ذرا جوشیلے انداز میں فرمانے لگے، اللہ کے رسول دیکھنا میں اتنی تلوار چلاؤں گا کہ میں ان یہودیوں کو برابر کر دوں گا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ میں ان کی لاشیں گرا دوں گا۔ جناب علی رضی اللہ عنہ نے اس طرح کا جملہ ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بات ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ان کو جا کر یہ کہنا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، ہماری تمہاری کوئی جنگ نہیں ہے۔ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہمارا ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کلیش نہیں ہے۔ اگر وہ کلمہ نہ پڑھیں تو پھر ان کو دوسرا آپشن یہ دینا کہ تم جزیہ ادا کرو۔ اگر جزیہ ادا کرنے پر بھی وہ آمادہ نہ ہوں تو پھر اے علی، پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ان کے خلاف تلوار اٹھانا، پھر تلوار چلانا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے علی دیکھنا، اگر تیرے دعوت دینے سے اور تیرے ان کو اللہ کی طرف بلانے سے اگر ایک شخص بھی ہدایت پر آ گیا، ایک شخص بھی راہ راست کے اوپر چلنے لگ گیا، فرمایا کہ یہ تیرے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، یہ سرخ اونٹوں سے بھی اللہ کے ہاں یہ زیادہ بہتر اور افضل امر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی بات اور کسی کی نہیں ہو سکتی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ باطل معبودوں کی عبادت پر ایسے جمے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو جو حالانکہ حاجت روا اور مشکل کشا اور مختار کل نہیں ہیں اور ان کے پاس یہ اختیارات ہیں ہی نہیں، لیکن وہ ان کو اپنا مختار کل سمجھتے ہیں، اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، اپنا کرنی برنی والا سمجھتے ہیں، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، ان کے آگے رکوع میں چلے جاتے ہیں اور ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، ان کے نام کے لنگر اور ان کے نام کی سبیلیں اور ان کے نام کے چڑھاوے، یہ سارا سلسلہ۔ فرمایا کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ صرف ایک اللہ ہی حاجت روا ہے، صرف ایک اللہ ہی مشکل کشا ہے، اور صرف ایک اللہ ہی کرنی بھرنی والا نفع نقصان کا مالک ہے، اگر یہ دعوت دی جائے تو قرآن کہتا ہے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کے چہروں پہ پرچھائیاں چھا جاتی ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا، جب ان کو یہ دعوت دی جاتی ہے، ہاں جس وقت ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بھی بڑا اختیارات کا مالک ہے، فلاں بھی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، غیر اللہ کی طرف جب بلایا جائے تو اس وقت وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، جب صرف ایک اللہ کی طرف بلایا جائے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے غیر اللہ کی طرف لوگوں کو نہیں بلانا، آپ نے کس کی طرف لوگوں کو بلانا ہے؟ صرف ایک اللہ کی طرف، صرف ایک اللہ کی طرف دعوت دینی۔ فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، صرف وہ لوگوں کو ایک اللہ
کی طرف بلاتا ہی نہیں بلکہ اپنے عمل کے ساتھ وہ اس کو ثابت بھی کرتا ہے، یعنی خود بھی وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ ایک آدمی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا تو ہے لیکن خود اس نیکی پر عمل نہ کرے، ایک آدمی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے لیکن خود وہ اللہ کی توحید کے اوپر پوری طرح عمل پیرا نہ ہو، تو میرے بھائیوں اس کے بلانے کا بھی کیا فائدہ؟ لہذا قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی اگر اللہ کی طرف بلاتا ہے تو اس کو خود بھی اس پر عمل پیرا ہو کر دکھانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جب چلے جائیں گے تو جہنم کے اندر ایک شخص وہ ہوگا کہ اس کی ساری آنتڑیاں وہ باہر گری پڑی ہوں گی اس کے پیٹ سے، اور وہ اپنی آنتڑیوں کے ارد گرد وہ چکر کاٹ رہا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر وہ چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا کہ وہاں پر جہنمی آس پاس سے اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور وہ اس کو کہیں گے کہ اے صاحب کیا بات ہے، ہم تو پہلے ہی بڑی مصیبت میں ہیں، ہم تو پہلے ہی بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہے، جہنم کا عذاب وہ پہلے کوئی پریشانی کے لیے کم تو نہیں، اور تیری چیخو پکار نے ہمیں اور زیادہ پریشان کر رکھا ہے، تو کون شخص ہے؟ تو وہ پھر اپنا معاملہ خود بتائے گا جہنمیوں کو، وہ کہے گا کہ میں وہ عالم ہوں، میں وہ خطیب ہوں، میں وہ مقرر ہوں، لوگوں کو میں دین کی دعوت دیتا تھا، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا تھا، لیکن میں خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، میں وہ بدبخت ہوں، آج اس وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم میں ڈالا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ اچھی بات بلا کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہے کہ بے شک میں مسلمین میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ہر دور میں اپنے نبی کی اطاعت کا نام اسلام ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننا یہ اس دور میں اسلام تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننا یہ اس دور میں اسلام تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننا یہ اس دور میں اسلام تھا، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت آ گئی، رسالت آ گئی، اور اب یہ نبوت اور یہ سارت یہ قیامت تک چلنی ہے، چونکہ آپ کے بعد اور کوئی نیا نبی کوئی نیا رسول نہیں آنا، لہذا اب قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا یہ ہے اسلام، یہ اسلام ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو ہی اسلام اصل میں کہا جاتا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی کے بعد جتنے بھی بڑے بڑے محدثین آئے ہیں، ائمہ کرام آئے ہیں، مجتہدین آئے ہیں، فقہاء آئے ہیں، وہ سارے قابل صد احترام ہیں، ان سب کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے جو دین کا امام بنا کر بھیجا ہے وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی امام کی تقلید پہ اپنے آپ کو لگا لینا اور کسی ایک امام کی فقہ کے مطابق زندگی گزارنا اور اپنے آپ کو اس امام کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو مختلف نسبتوں کے ساتھ منسوب کرنا، یہ کوئی اسلام کا ورژن نہیں ہے۔ اسلام اب قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے، اتباع کا نام ہے، اور اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہتا ہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ تو میرے بھائیو، اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، آپ کی اطاعت کرنا۔ میرے پیارے بھائیو، اسی لیے اللہ قبر منور فرمائے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر پورے اسلام کو سمجھنا ہو تو اپنا کلمہ طیبہ دیکھ لو۔ کلمہ طیبہ میں دو چیزیں ہیں، ایک جملہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جملہ ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ لوگوں تم نے عبادت کس کی کرنی ہے، وہ بتایا کہ تم نے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اب اگلا سوال تھا کہ عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، لیکن عبادت کرنی کیسے ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا محمد الرسول اللہ، تم نے عبادت اس طرح کرنی ہے جس طرح تمہیں میرا یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے گا، بتائے گا، پڑھائے گا۔ بس جس طرح یہ سکھاتا جائے اس طرح تم اللہ کی عبادت کرنا۔ تو گویا کہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے، نمبر دو عبادت کیسے کرنی ہے۔ کس کی کرنی ہے کا جواب لا الہ الا اللہ میں ہے، اور کیسے کرنی ہے کا جواب محمد الرسول اللہ میں ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کا جواب کس میں ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو فرمایا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ۔ میں ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور نہیں ہے برابر اچھائی اور برائی۔ اچھائی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ بات سمجھے نا آپ، ذرا خود ذرا اندازہ لگائیں، کیا دن اور رات برابر ہیں؟ اندھیرا اور اجالا برابر ہیں؟ نہیں۔ جس طرح دن اور رات برابر نہیں، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں، عروج اور پستی برابر نہیں، پانی اور آگ برابر نہیں، اسی طرح اللہ نے فرمایا اچھائی اور برائی بھی برابر نہیں۔ تو جب یہ دونوں چیزیں برابر نہیں تو لازمی بات ہے کہ ان دونوں چیزوں کا نتیجہ، ان دونوں چیزوں کا انجام بھی برابر نہیں۔ توجہ ہے نا؟ اب لازمی بات ہے کہ اچھائی کا جو انجام ہوگا وہ اچھا ہوگا، اور برائی کا جو انجام ہوگا وہ برا ہوگا۔ اچھائی کا انجام کیا ہے؟
فرمایا اگر اچھی لائن کو اپناؤ گے، اچھی لائن پہ چلو گے، اچھائی والے عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تمہیں جنتوں میں اپنا مہمان بنائے گا، جنت کی مہمان نوازیاں تمہارا انتظار کریں گے، وہاں پر یعنی فرشتے تمہیں سلوٹ ماریں گے، اللہ کی طرف سے تمہیں سلام آئے گا، وہاں پر جنت کی حوریں تمہیں ویلکم کہیں گے، اور وہاں سونے اور چاندی کے بنائے ہوئے محلات تمہاری رہائش گاہیں ہوں گے، اور وہاں پر دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، اور وہاں شراب طہور کی نہریں، صاف ستھرے منرل واٹر کی نہریں وہاں پر تمہارے لیے اللہ نے چلائی ہوئی ہیں، اور پھر یہ ساری اللہ کی طرف سے ضیافت ہوگی۔ فرمایا کب؟ اگر تم اچھی لائن کو اپناؤ گے، اچھائی پر چلو گے، اور اگر تم نے برائی کی لائن کو اپنایا، بری لائن پر چلے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا میں رہ کر اگر تم نے شرک کیا، بدعات کی، یہاں چوریاں کرتے رہے، ڈکیتیاں مارتے رہے، سود کھاتے رہے، رشوتوں کا لین دین، اور پھر جھوٹ بولنا، بددیانتی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، چغلی اور غیبت، اگر ان جیسے کاموں کے اندر زندگیاں گزار کر گئے تو میرے پیارے بھائیوں پھر اس کا نتیجہ وہاں کیا نکلے گا؟ پھر وہاں پر اللہ ناراض ہوگا، اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ تمہیں سزا کے طور پر جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ اللہ نے کیسی خوبصورت بات سمجھائی، فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ کہ اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں۔ تو جب یہ تمہاری عقل مانتی ہے کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے، آپ کسی کے ساتھ اچھے بول کے ساتھ اچھے انداز سے بات کریں گے تو آپ کو ریسپونس اچھا ملے گا، جب آپ کسی کے ساتھ برے انداز سے بات کریں گے تو آپ کو ریسپونس برا ملے گا۔ لہذا تمہیں یہ بات بھی مان لینی چاہیے کہ جب اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے تو اچھائی اور برائی کا انجام بھی برابر نہیں ہے۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا دفاع کر وہ ایسی چیز کے ساتھ کہ جو سب سے اچھی ہے۔ اگر تیرے ساتھ کوئی برا سلوک کر رہا ہے، اگر تجھے کوئی مس بیہیو کر رہا ہے تو تو اس کے ساتھ کیا کر؟ اچھا سلوک کر۔ فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، فرمایا کہ اچانک یہ رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ کے درمیان اور اس کے درمیان، وہ شخص کے جس کے اور آپ کے درمیان عداوت ہے، دشمنی چل رہی ہے۔ فرمایا کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ آپ کا بڑا ہی گہرا دلی دوست بن جائے گا، لیکن آپ اس کے ساتھ رویہ اچھا اپنائیں۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بنو حنیفہ نام سمجھے ہے نا؟ یہ ایک قبیلہ تھا یمامہ کا۔ یمامہ، جنگ یمامہ سنی ہوئی ہے نا؟ یہ بنو حنیفہ اس یمامہ کا ایک قبیلہ تھا، اور یہ قبیلہ کس کا تھا؟ آپ نے ایک بڑا نام سنا ہوگا، رسوائے زمانہ، بدنام زمانہ، جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ یہ مسیلمہ کذاب کا قبیلہ تھا، یہ بنو حنیفہ۔ تو بنو حنیفہ قبیلے کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا ثمامہ بن آسال رضی اللہ عنہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا۔ یاد ذرا سمجھیے گا کس لیے آیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
قتل کرنے کے ارادے سے۔ یہ قتل کرنے کے ارادے سے یہاں پر پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیکیورٹی گارڈز تھے، آپ نے جو مدینہ کے آس پاس اپنی سیکیورٹی قائم کی ہوئی تھی، تو آپ کے ان سیکیورٹی گارڈز نے اس کو پکڑ لیا، اور یہ یعنی چپکے جاسوسی بھی کر رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے پلاننگ کر رہا تھا۔ صحابہ نے اس کو پکڑ لیا، گرفتار کیا، لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اس کو نا یہاں مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دو۔ باندھا گیا۔ میرے بھائیوں، جب اس کو باندھا گیا نا، تو اب یہ کیا کرتا ہے بھلا؟ یہ صحابہ کرام کو آتے ہوئے نماز کے لیے اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور پورے غور سے دیکھتا ہے۔ تو جس وقت اس نے یہ 3 دن وہاں مشاہدہ کیا، ذرا توجہ سے بات سننا، اللہ کے نبی اس کے پاس آتے اور آ کر پوچھتے، سمامہ کیا حال ہے؟ کیا پوچھتے؟ سمامہ کیا حال ہے؟ آگے سے بڑا ترش جواب دیتا، کہنے لگا کہ آپ کو میرے حال سے کیا لگے، آپ کو میرے حال سے، بڑا ترش جواب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 3 دن اس کے ساتھ مسلسل بات کی، یہاں تک کہ یہ بڑے تلخ جواب دیتا، کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو نے مجھے قتل کروایا تو یاد رکھنا میرا بدلہ لینے والے پیچھے موجود ہیں، لیکن اگر تو نے مجھے آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، تو میں یہ بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے احسان کو یاد رکھوں گا۔ اور اس کے بعد تیسری یہ بات کرتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بدلے میں کوئی پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، تو منہ مانگی دولت مانگ، میں تجھے دولت دینے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہ بڑے تلخ اور ترش جواب سنتے، آپ نماز پڑھ کر چلے جاتے۔ تیسرا دن ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اس کے بڑے ترش جواب سنے۔ آپ نے فرما دیا صحابہ کو، فرمایا اطلقوا سمامہ، سمامہ کی رسیاں کھول دو، اس کو آزاد کر دو۔ جناب سمامہ بن آسال جو ایک قتل کے ارادے سے آیا ہے، آپ پر قاتلانہ حملہ کرنا چاہتا ہے اور جاسوس ہے، دنیا کے یہ مسلمہ قواعد و ضوابط کے مطابق جاسوس جو ہوتا ہے وہ قابل یعنی گردن زنی ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ دنیا کا اصول ہے کہ جاسوس پکڑا جائے اس کو قتل کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کروایا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب یہ واپس جانے لگا، سامنے ایک باغ تھا، باغ میں بیٹھا سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عجیب آدمی ہے، اور اتنا بڑا پاورفل، طاقت اس کے پاس ہے، قوت اس کے پاس ہے، وہ مجھے قتل کروا سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ لگتا ہے یہ واقعی اللہ کا سچا رسول ہے، یہ کوئی ظالم نہیں ہے، یہ کوئی سفاک نہیں ہے۔ تو اس نے جب سوچا، بات سمجھ میں آ گئی، واپس آیا وہاں سے ہی غسل کر کے، اور آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کلمہ پڑھائیں، مجھے مسلمان کریں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور فرمائیں کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب تم کسی کے برے رویے کے برابر تم اپنا اچھا رویہ پیش کرو گے، اس کے برے رویے کے مقابلے میں، فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن، وہ تمہارا بڑا سخت دشمن، وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔
اب آیا کلمہ پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کنورٹ نہیں ہوا تھا، ابھی میں تبدیل نہیں ہوا تھا، میں ابھی کافر تھا، میں آپ کا دشمن تھا، آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں کے چہرے ہیں ان سارے چہروں میں سے اگر مجھے کوئی سب سے برا چہرہ لگتا تھا تو وہ آپ کا چہرہ تھا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ میرے پیارے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت چہرہ کسی ماں نے جنا ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جناب حسان نے کہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا اللہ کے نبی وہاں موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں وہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت اور آپ سے زیادہ میں یعنی کوئی اچھے اخلاق کا مالک آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ آپ ہر عیب سے مبرہ پیدا کیے گئے ہیں، بس یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کہتے گئے اللہ ویسے ہی آپ کو بناتا چلا گیا، جیسے آپ کہتے گئے ویسا ہی اللہ آپ کو بناتا چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وہ چہرہ جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت چہرہ تھا، اس چہرے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے ثمامہ بن آسال؟ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی برا چہرہ میرے ہاں تھا تو وہ کون سا؟ آپ کا چہرہ۔ اور دنیا کے سارے دینوں میں، مذہبوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ برا دین تھا تو وہ آپ کا دین، اور دنیا کے تمام شہروں میں اگر سب سے زیادہ برا شہر تھا میرے ہاں تو وہ آپ کا شہر، یہ مدینہ تھا۔ لیکن جب کا میں کنورٹ ہو گیا ہوں، جب کا میں بدل گیا ہوں، میرے دل کی کائنات بدل گئی ہے، میرے دل کی کایا یعنی پلٹ گئی ہے، تو اب اس کے بعد میرے تاثرات کیا ہیں، میرے ریمارکس کیا ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ اب دنیا کے اندر سارے چہروں میں سے اگر کوئی سب سے زیادہ پیارا چہرہ ہے تو آپ کا، اگر سب سے زیادہ کوئی پیارا دین ہے تو آپ کا، اور اگر سب سے زیادہ کوئی پیارا شہر ہے تو وہ آپ کا۔ یہ وہی بات ہو گئی نا، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ آپ کا وہ گہرا دوست بن گیا، آپ کا عقیدت مند بن گیا، آپ کا محب بن گیا۔ لیکن کیسے؟ آپ کے اس خوبصورت اور پیارے رویے کے ساتھ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اونچے اخلاق پر فائز کیا تھا، آپ بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور نہیں یہ چیز حاصل کر سکتے مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا ہو۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں یہ چیز حاصل کر سکتا مگر وہ جو بہت بڑے عظیم حصے کا مالک ہو، جس کا نصیب بڑا اچھا ہو، جس کے بخت بڑے بلند ہوں، تو وہ آدمی صرف اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ہر انسان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔
اقبال نے ایک بڑی اچھی بات کہی، کہتا ہے کہ مقام شوق تیرے قدوسیوں کے بس کا نہیں ہے، مقام شوق تیرے قدوسیوں کے بس کا نہیں ہے، یعنی اللہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے کہ یہ جو یعنی دین کے لیے لڑنا، دین کے لیے مرنا، دین کے لیے جہاد، دین کے لیے قربانیاں، دین کے لیے خون پیش کرنا اور جہاد کے میدان میں جا کر اپنے گلے کٹوانا، اپنا خون پیش کرنا، اپنے جگر گوشے پیش کرنا، اقبال کہتا ہے یہ جو مقام شوق ہے نا، مقام شوق یہ تیرے فرشتوں کے بس کا بھی نہیں ہے، مقام شوق تیرے قدوسیوں کے بس کا نہیں ہے، یہ انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد، یہ انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا یعنی کسی کے برے رویے کے مقابلے میں اچھا رویہ پیش کرنا یہ ہر کسی کے بس کا روگ، یہ بڑے جگر والے اور بڑے حوصلے والے لوگوں کا کام ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، اور جناب اسی تے اٹ دا جواب پتھر نال دینے ہاں، اسی تے اٹ دا جواب پتھر نال، سانو کوئی اوئے کر کے جائے کتھے، کیوں بھئی ایسا ہی ہے نا، سانو کوئی للکار کے پھر جائے کتھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، بڑے تحمل کی بات ہے میرے پیارے بھائیوں، اور کائنات کے اندر اللہ اکبر سب سے زیادہ اگر کوئی حوصلے والا ہے تو وہ اللہ ہے، سب سے زیادہ حوصلے والا تحمل والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ حوصلے والا، صبر والا، برداشت والا کوئی نہیں، وہ اپنے بندوں کو بڑے بڑے گناہوں میں ملوث دیکھتا ہے، اس کے باوجود ان کا رزق بند نہیں کرتا، اس کے باوجود ان کی روزی بند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو نوازتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کے حوصلے اور اس کی برداشت کی بات ہے۔ فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم واما ینزغنک من الشیطان نزغ، فرمایا اور اگر چوکا لگے آپ کو من الشیطان، شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی چوکا، یعنی اگر شیطان کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی حملہ ہو، کوئی شیطان کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی بہکانے کے لیے، پھسلانے کے لیے کوئی حملہ ہو، تو آپ اس وقت کیا کیا کریں؟ اللہ نے بڑا کارگر نسخہ سمجھا دیا، فرمایا فاستعذ باللہ، تو اس وقت آپ اللہ کی پناہ پکڑا کریں۔ آپ اس وقت کس کی پناہ میں آ جایا کریں؟ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو شیطان ہے، شیطان یہ انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے، جس نے ہمارے باپ جناب آدم علیہ السلام سے دشمنی کا آغاز کر دیا تھا، اور یہ ہمارے باپ سے لے کر اب تک بنو آدم کے ساتھ دشمنی نبھا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب شیطان کی طرف سے کوئی چوکا لگے تو تم اس وقت اللہ کی پناہ پکڑا کرو۔ یہ شیطان جتنا مرضی خطرناک ہے، جتنا بھی خطرناک ہے، لیکن بہرحال اللہ اس کو جب چاہے پٹا ڈال سکتا ہے۔ کوئی بات آپ سمجھے ہیں؟ اللہ اس کو جب چاہے پٹا ڈال سکتا ہے۔ اللہ سے زیادہ طاقتور یا اللہ سے زیادہ یعنی اللہ سے آگے بڑھا ہوا نہیں ہے، لہذا فرمایا کہ تم کیا
کیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ یہ شیطان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک آدمی کو دیکھا، کسی کے ساتھ اس کی ذرا آن بن ہو گئی، لڑائی ہو گئی، بات بڑھتے بڑھتے گالی گلوچ تک چلی گئی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے کو گالیاں نکال رہا ہے اور بڑی گندی زبان اس کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کے یہ رخسار سرخ ہو رہے ہیں، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، بڑی سخت کیفیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اعلم کلمتا لو قالها لذهب عنه ما یجد، کہ میں اس وقت ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ وہ اپنے منہ سے کلمہ نکال دے تو اس کی یہ ساری یہ جو غصے والی کیفیت ہے ختم ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کلمہ کون سا ہے؟ وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرمایا یہ کلمہ اگر یہ نکال لینا اپنے منہ سے، اعوذ باللہ پڑھے، اعوذ باللہ، تو اس کی یہ کیفیت ختم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کو بڑا غصہ آئے نا، بڑا غصہ، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ پڑھے۔ کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ۔ اور اگر اس کے باوجود اس کا غصہ نہیں جا رہا، آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد اگلا حل یہ ہے کہ وہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھنے سے بھی غصہ ختم ہو جائے گا، اور اگر بیٹھنے سے بھی غصہ نہ ختم ہو تو وہ ذرا لیٹ جائے۔ اگر اس کے باوجود غصہ نہ ختم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک اس کا آخری حل ہے کہ وہ اٹھ کر وضو کرے، وضو کرنے سے اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ کیوں بھائی بات سمجھ آئی نا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی سخت قسم کا چوکا لگے، کوئی حملہ ہو، کوئی اس کی طرف سے اٹیک ہو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو تم کیا کرو؟ اللہ کی پناہ پکڑا کرو۔ انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ جو ہے وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، ہر بات سننے والا ہے اور ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے۔ جی شیخ کنا بند کر دیں۔ اچھا فرمایا ومن، چلو ٹھیک ہے میں پھر وائنڈ اپ کروں۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ آج ہمارے محترم مہمان محترم سیف اللہ خالد صاحب جو اس وقت جماعت کے قائم مقام امیر بھی ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، تو ان کا آج ہم انشاءاللہ مفصل بیان سنیں گے۔ چونکہ لالا موسیٰ انہوں نے پروگرام کر کے ادھر پہنچنا تھا اور مجھے حکم تھا کہ ان کے آنے تک آپ اپنا سبق پڑھائیں، تو اب وہ چونکہ پہنچ چکے ہیں تو اس صورت کا جو باقی حصہ رہ گیا ہے وہ ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد پھر اسی طرح ہر منگل جو ہماری کلاس ہوا کرے گی، اللہ کی توفیق سے اللہ ہمیں صحت دے، اللہ آپ کو بھی صحت عطا فرمائے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے، تو انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم اسی آیت سے آگے شروع کریں گے۔ یہ آیت نمبر 36 تک آج ہم پڑھ چکے ہیں، تو انشاءاللہ آیت نمبر 37 سے لے کر آگے آخر تک پھر ہمارا سبق جاری رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین
اللہ